بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یعنی اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لو گے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہو تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ یہ محترم، اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر دو، آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر تین، اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا کہ اپنی کمائیوں سے۔ نمبر چار، مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ نمبر پانچ، سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسا مما میں سے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر چھ، زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، برصورت دیا جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاج ہونے کا اندیشہ دلاتا ہے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والی سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے۔ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر اور نادار ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز اور ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ و خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے،
وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کرے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم، تقوی اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سراپا حکمت ہیں، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت اور ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم جو خرچ کرو کوئی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور تم جو خرچ کرو، یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی میں ہے خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو، اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کرے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی یہ آپ کی نظر کی۔ اب نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر شرعی، یعنی شرع میں نظر عبادت اور قربت اور مقصودہ ہے، اس لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا، یا رب عز و جل، میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے، کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے، تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ شرعی نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے کہ غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں، اس نظر کا مصرف جو ہے اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر ہم نے عرض کیا۔ نظر کی دوسری قسم یعنی لغوی نظر، جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جو نذرانہ کے معنی میں ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 20 میں موجود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے سبل الاصفیاء فی حکم الذبح للاولیاء، اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب جانوروں کے ذبح کرنے کا جواز کا مطالعہ فرمائیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات کر دو گے، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو، تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر کے
دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر۔ اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے مصدقات پیش کرتے، صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلانیہ صدقہ میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری طرح ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر اور بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین اور متعلقین کو ترغیب ہو۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیس علیک ہداہم، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں۔ حضور پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو، ارشاد فرمایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرا برابر دنیوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہو سکتا ہے۔ للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا اور نہ کنبہ،
قبیلہ اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی، ان کے تمام اوقات عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ اور علماء اور طلباء، مبلغین اور خادمین دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت اور وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات اور قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ضعف کے آثار ہوں گے اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ درس ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں ہے، اور ان کی غربت اور محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ علماء اور خادمین دین موجود ہیں، وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اصحاب صفا کی حالت پر مذکور آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہے۔ علماء و مبلغین کی گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسے تیزی سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان 10 نقاط کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کی لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں۔ ان میں جسے 10 کی جگہ 12 دیجیے، اب آپ کسی کہے گا یا کم از کم بلقمہ دوختہ بت ہوگا۔ یہ حدیث کا ارشاد کیسا صادق ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم اور دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔